اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا رسول اللہ، اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ ہمیں اس بات کا معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے بارے میں چند احادیث میں آپ سے آج شیئر کروں گی۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اسے دیگر کلام پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو اس کی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اور اس کی تلاوت زبان سے جاری ہونے والی سب سے افضل چیز ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم و تعلم اور تلاوت کے بہت سے فضائل ہیں۔ ان کی چند احادیث میں آپ سے بیان فرماؤں گی۔ قرآن کی تعلیم کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کا اجر کیا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے اس کے بدلے ایک نیکی ہے اور نیکی کا 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے، اسے حفظ کرنے اور اس کی تلاوت میں مہارت پیدا کرنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ وہ اس کا حافظ ہے، وہ اللہ کے نیکوکار بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے، اور اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا اور اسے دہراتا رہتا ہے حالانکہ اس پر شوق گزرتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح کہ تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، کیونکہ تیرا مقام اس آیت کے پاس ہے جسے تو سب سے آخر میں پڑھے گا۔ خطابی کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کی تعداد جنت کی سیڑھیوں کی تعداد کے برابر ہے۔ چنانچہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، جس قدر تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتا تھا اسی کے بقدر سیڑھیوں پر چڑھتا جا، لہٰذا جس نے مکمل قرآن کی تلاوت کی وہ آخرت میں جنت کی سب سے آخری سیڑھی پر قابض ہوگا، اور جس نے اس کا ایک حصہ پڑھا وہ اسی کی مقدار کے برابر سیڑھی پر چڑھے گا۔ پس ثواب کا آخری حد تلاوت قرآن کی آخری حد ہے۔ جس شخص کے بچے نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اس شخص کے لیے کیا اجر ہے، وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے قرآن پڑھا، اس کی تعلیم حاصل کی اور اس پر عمل پیرا ہوا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی مانند ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس کے سامنے پوری دنیا بھی ہیچ ہوگی۔ وہ دونوں کہیں گے، ہمیں یہ کس صلے میں پہنایا گیا ہے؟ جواب دیا جائے گا، تم دونوں کے بچے کے قرآن سیکھنے کے صلے میں۔ صاحب قرآن کے حق میں قرآن مجید آخرت میں شفاعت کریں گے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ اور قرآن روز قیامت بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ اکٹھا ہو کر قرآن مجید کا ذکر کرنے والوں کے لیے کیا فضیلت ہے، اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور آپس میں اس کا مذاکرہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہو جاتی ہے، رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تلاوت قرآن مجید کے آداب حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس کے آداب ذکر کیے ہیں۔ باوضو ہو کر چھوا جائے، قرآن مجید کو باوضو ہو کر چھوا جائے اور پڑھا جائے۔ تلاوت قرآن مجید سے پہلے
مسواک کی جائے، بہترین لباس پہنا جائے، قبلہ کا رخ کیا جائے، جماعی آنے پر تلاوت بند کر دی جائے، تلاوت کے دوران بلا ضرورت بات چیت نہ کی جائے، تلاوت کے وقت ذہن دماغ حاضر رہنا چاہیے، وعدے کی آیت پر توقف کر کے اس کا سوال کیا جائے اور وعید کی آیت پر رک کر اس سے پناہ مانگی جائے، قرآن مجید کو کھول کر نہ رکھا جائے اور نہ اس کے اوپر کوئی چیز رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے پر قرأت کی آواز بلند نہ کریں، بازاروں اور شور و گل کی جگہوں پر قرآن کی تلاوت نہ کی جائے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مد کیا کرتے تھے، تلاوت کرتے وقت آواز کو کھینچتے تھے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو بسم اللہ کو کھینچ کر پڑھتے، الرحمن کو کھینچ کر پڑھتے اور الرحیم کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔ جو شخص بھی خلوص نیت کے ساتھ قرآن مجید پڑھتا ہے وہ اس کے اجر کا مستحق ہے، لیکن یہ اجر حاضر دماغی اور تدبر اور سمجھ کر پڑھنے سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے، چنانچہ ایک حرف پر 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے لیے ہر روز قرآن کی تلاوت کا ایک حصہ مقرر کر لیتے تھے، یعنی کہ روز پڑھتے تھے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور ان میں سے کسی ایک نے بھی 7 دن سے کم دنوں میں قرآن مجید مکمل نہیں کیا، بلکہ 3 دن سے کم قرآن پاک ختم کرنے سے ممانعت آئی ہے۔ لہٰذا میرے معزز بہن بھائیوں، آپ اپنا وقت قرآن مجید کی تلاوت میں گزارنے کے حریص بنیں اور اپنے لیے تلاوت روزانہ کی ایک مقدار مقرر کر لیں، جسے کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں۔ ہمیشگی کے ساتھ کیا جانے والا تھوڑا ہی عمل ناگاہ کر کے کیے جانے والے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ غافل ہو جائیں یا سو جائیں تو اگلے دن اس کی قضا کر لیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اپنے حزب یعنی یومیہ مقدار تلاوت یا اس کے کچھ حصے سے سو گیا، پھر اسے فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لیا تو وہ اس کے لیے ویسے ہی لکھا جائے گا جیسے اس نے رات کے حصے میں پڑھا ہے۔ آپ ان لوگوں میں سے نہ بنیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور فراموش کر دیا ہے، خواہ وہ چھوڑنا کسی بھی قسم کا ہو، جیسے اس کی تلاوت یا اسے ترتیل کے ساتھ پڑھنا یا اس میں تدبر کرنا یا اس پر عمل کرنا یا اس کے ذریعے شفا یابی طلب کرنا چھوڑ دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔